بچوں کو ہم نے پڑھایا ہے، اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو گھر پہ چھوڑا ہے، یہ بچے کل ہمیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، کل ہمیں یاد رکھیں گے یہ بچے۔ ہم نے بہت مشکلات سے ان بچوں کو پڑھایا ہے، ہم نے بڑی محنت سے ان بچوں کو پڑھایا ہے، اور یہ بچے انشاءاللہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اور ہم یوں ہی نہیں پڑھا لیے ہیں، آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ نے خرچ کیا ہے، آپ کے پیسوں سے ہم نے تنخواہ لی ہے، آپ کے پیسوں سے ہم نے اپنے گھر کا خرچ چلایا ہے، تب جا کر ان بچوں کو کامیاب بنایا ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولیں گے، ہم بھی یاد رکھیں گے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت دے، ان بچوں کو جنت دے، آپ کو بھی انشاءاللہ ہم سب جنت میں لے جانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ موقع بڑے ہی مبارک موقع ہیں، بڑے ہی اچھے موقع ہیں، ان موقعوں پر بڑی خوشی کی بات ہے اللہ نے ہم کو جمع کیا۔ ختم قرآن پہ اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہر آدمی کوشش کرے کہ اس کے خاندان سے ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، لیکن صرف حافظ قرآن بن کر نہیں ہوگا، حافظ قرآن بننے سے نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے من احل حلالہ وحرم حرامہ، کہ جو حافظ قرآن بنے اور قرآن کے حلال کردہ چیز کو حلال جانے، اس کے حرام کردہ چیز کو حرام جانے، تب جا کر وہ بندہ حافظ قرآن اللہ کے نزدیک اس قابل بنے گا کہ اپنے ماں باپ کو تاج دلوائے گا، اور 10 ایسے آدمی کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اور ان بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے کر ان کو اس طرح کا بنائیے کہ حرام کو حرام، حرام اور حلال کو حلال سمجھ سکیں، تاکہ وہ بچے جب جائیں تو ہم کو بھی جنت دلوا سکے، ہمیں بھی جنت میں اللہ مقام عطا فرما سکے۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے ایک بات آخر میں بولتا ہوں، جو بہت درد سے بولتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس اللہ 2-3 اولاد دیتے ہیں، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 1 ہے، کسی کے پاس 5 ہے۔ انسان کیا دیکھتا ہے کہ سب سے جو کمزور ہے، سب سے جو بیکار ہے، اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں حقیقت؟ بتائیے آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہاں آ کر بولتے ہیں کہ یہ بچہ بہت بدماشی کر رہا ہے، ہم لوگ سنبھال نہیں پا رہے گھر میں، اس لیے مدرسے میں اس کو بھرتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آ کر بولتے ہیں ہم سے، اس کے باوجود یہ مدرسے والے اس بچے کو رکھتے ہیں، اس کے بدماشی کو برداشت کرتے ہیں، پھر اسے حافظ قرآن بناتے ہیں، اور تھوڑی سی وہ غلطی کر دیتا ہے تو ہم اس کو ایسے نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے کہ اس نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ یہ غلط بات ہے، ہمیں اچھے بچوں کو دینا چاہیے۔ دوسری بات، اگر اسی بچے کو ہم دیتے ہیں تو ہمیں دھیان رہے کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، ہمیں ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پیچھے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک ایک پیسے پر 10 نیکیاں بڑھا کر دی جائیں گی آپ کو، اس پہ جو خرچ کریں گے آپ۔ اور اس کے علاوہ آخرت میں جو آپ کو ملے گا، ان پیسوں کے خرچ کرنے پہ بھی اللہ دیں گے۔ اور جب کسی مجلس میں جائیں، اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو اور کوئی پوچھے آپ سے آپ کے کتنے بچے ہیں، تو آپ کہیں کہ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں بیٹا میرا ڈاکٹر ہے، فلاں پروفیسر ہے، فلاں ماسٹر ہے۔ سب سے پہلے بولیے کہ الحمدللہ ایک بچہ میرا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مجھے اس پر فخر ہے، میں شان سے بولتا ہوں۔ اور ایک بچہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیا ہے، ڈاکٹر ہے، ایک بچہ انجینئر ہے، ایک بچہ ماسٹر بھی ہے۔ یہ آپ کا انداز ہونا چاہیے۔ یہ انداز نہ ہو کہ ایک بیٹا میرا ڈاکٹر ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، ایک بیٹا میرا پروفیسر ہے، فلاں اسکول میں پڑھاتا ہے، ایک بیٹا میرا انجینئر ہے، فلاں جگہ ڈیوٹی کرتا ہے، اور ایک حافظ بھی ہے، ایک مولوی صاحب بھی ہے۔ یہ انداز ہمارے بچوں کو ذلیل کرتا ہے، اور پھر یہ بچے نیت کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس لائن میں نہیں رہیں گے، ہم کو عزت نہیں ملتا ہے، اور پھر حافظ قرآن بن کر بھی بچہ اپنے داڑھی کو مڑا دیتا ہے، داڑھی کو کاٹ دیتا ہے، اور پھر جا کر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے یا دنیا کے کام میں لگ جاتا ہے۔ ہم نے اس کو ذلیل کیا، اس لیے بچہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہم ان بچوں کو حفاظ قرآن کو عزت سے نوازیں، ان سے محبت کریں۔ کوئی بچہ کبھی حافظ قرآن مل جائے یا کوئی مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ مل جائے، اکیلے بلائیے اس کو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے، اس کے ماتھا کو چوم لیجیے، آپ اس کے پیشانی کو چوم لیجیے، اگر ہو سکے تو 2 چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں چپکے سے تھما دیجیے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور کہیے بیٹا میرے لیے دعا کرنا۔ کیونکہ وہ جب بچہ اٹھاتا ہے ہاتھ فجر سے پہلے تو اللہ عذاب کو روک دیتے ہیں، اللہ عذاب کو روک دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بستی میں عذاب نازل ہونے والی ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، عذاب کے فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں،
کیا دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں کوئی مدرسہ ہے، کوئی مکتب ہے، فجر سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فرشتے واپس جا کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ کیسے ہم اس بستی کو ہلاک کر دیں، وہاں تو آپ کے معصوم معصوم بندے ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے جاؤ ان معصوم بچوں کی وجہ سے پورے بستی کو معاف کر دو۔ یہ بچے ہماری حفاظت کے ضامن اور ذریعہ ہیں، اس لیے ان بچوں سے پیار کیجئے، ان بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے کو مت دیکھیے، ان بچوں کے بوسیدہ اور میلے کپڑوں کو مت دیکھیے، کیونکہ کل قیامت میں میلے اور بوسیدہ کپڑے اور اچھے اور پرانے کپڑے کے بنیاد پر جنت نہیں ملنے والی ہے۔ کل جنت اللہ تعالیٰ دیں گے اندر تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، اللہ کی قربانی کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے بھائیوں ان بچوں سے پیار کیجئے، ان علماء سے پیار کیجئے۔ بہت درد سے کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عالم دین ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے جس نے علماء سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ فلاح اور کامیابی پا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو، یہاں پر جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں، اس کے والد صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس بچے کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی والدہ کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ ہمارے جو بچے یہاں موجود ہیں، جو بچے پڑھنے آئے ہیں، کوئی کمزور ذہن کا ہے، کوئی ذہین ہے، پڑھتا نہیں ہے، اللہ سب کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ اور آپ حضرات کبھی کبھی ایک درخواست ہے، اس مدرسے میں آیا کریں۔ آپ حضرات نے یہ پودا لگایا ہے، اپنے پیسے تو آپ دیتے ہیں، کبھی دیکھنے نہیں آتے ہیں، کبھی آئیے پوچھ لیجئے کوئی کمی تو نہیں ہے، آئیے کبھی دیکھ لیجئے کچھ کمی کوتاہی تو مشورہ دے دیجئے، بھائی ایسے کرنے سے اچھا ہوتا۔ آپ آتے رہیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہم لوگ اور لگن سے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی چندہ دیجئے، خالی پیسہ چندہ دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ بچے بھی چندہ دیجئے، بچے بھی بھیجئے۔ ابھی تو کرونا کے بعد سے تقریباً 30% جو بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، 30% بچے کم ہو گئے ہیں، مدرسے چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جو ہے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔